مہنگائی کے اوپر ایک بڑا بیانیہ تھا جو نون لیگ لے کر نکلتی تھی کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، شور مچایا ہوتا تھا، اور مہنگائی اب اور پہلے سے بڑھ چکی ہے اور بڑھے گی ابھی، اور اس کے ریزنز ہیں. اگر آئی ایم ایف کا ہم نے متبادل نہ اگلے سال 1.5 سال میں ڈھونڈا تو ہم یہ جس گروو میں پھنسے ہوئے ہیں نا پچھلے 70 سالوں سے، اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ڈی ویلیو کرتے جاؤ، انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے جاؤ، بیڑا غرق ہو گیا پورے پاکستان کی اکانومی کا، لیکن ہمارے پاس متبادل نہیں آیا. عمران خان نے اس کے اوپر آج بیان دیا ہے مہنگائی کے اوپر، سناتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے تو ان کو مہنگائی کم کرنی چاہیے تھی. انہوں نے آتے ساتھ ہی پچھلے 10 دنوں میں 60 روپے لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھائی اور 60 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی. 45% انہوں نے گیس کی قیمت بڑھا دی. بجلی کی قیمت 10 روپے یونٹ اوپر بڑھا دیا انہوں نے. ابھی جو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مہنگائی ہوتی کیا ہے. ہمارے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں تب پاکستان سب سے سستا ملک تھا، کیونکہ مہنگائی تو اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی عالمی مہنگائی ہے. کہہ رہے تھے جی ہم نے مہنگائی بہت ہے، تو مہنگائی تو اب اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ بڑھے گی. بتائیے زبیر صاحب، آپ تو پورا بیانیہ لے کر نکلے تھے اور اب آپ کے دور میں پہلے سے بھی مہنگائی اوپر. مارچ کے اینڈ میں جسٹ فیو ڈیز ویک بیفور نو کانفیڈنس موشن ہم نے ایک لانگ مارچ بھی کیا تھا، مہنگائی کے اوپر. مہنگائی مکاؤ مارچ کی شاید 25 سے 26 تاریخ کو شروع کیا تھا لاہور سے. حمزہ بھی تھے، مریم بھی تھی اس میں. تو بالکل ہمارا بیانیہ تھا، اور میں تو بڑا اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ حکومت کی جو نمبر 1 آبجیکٹیو ہونا چاہیے وہ مہنگائی کم کرنا. بیکاز ظاہر ہے جو عوام ہیں سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. ان کنٹری لائک پاکستان جہاں 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں، اور پھر جو اس کے اوپر بھی ہیں تو وہ بھی متوسط طبقہ ہے، لوور مڈل کلاس، تو وہ سب برے طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ایک تو یہ بڑا اچھا بھی نہیں لگتا کیونکہ ہم بیٹھ کے پہلے پی ٹی آئی والے بیٹھ کے یہ کہتے تھے جی پچھلا چل رہا ہے. یہ تو سن کے اب میرے نا کان پک گئے. اب یہ نہ کہیے گا یہ پیچھے ہی نہیں کیا ہوا ہے. سن تو لیں، وہ تو 3.5 سال کے بعد بھی کہتے تھے give us a break for 2 months at least. بالکل this is the number 1 challenge for the government. اور یہ میں ابھی بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور ہمارے جو پروجیکشن بھی ہے 11.5% cumulative for next year which means higher than this year. تو ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں they will lead up to more. اس کی جو جولائی اگست میں یہ 16-17% پہ جائے گا. 16-17% بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل فیکٹر تھا، اکاؤنٹ تھا آپ کا، جو جس کی وجہ سے کوئی بھی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا تھا. آئی ایم ایف کے پاس جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی ٹف کنڈیشنلٹیز کو جو ادروائز شاید آپ نہ کریں. 60 روپے شاید ہم نہ بڑھاتے، کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر پورا کرتے، بٹ جیسے کہ نہیں یہ بھی کرنا ہے آپ نے، گیس بھی کرنا ہے آپ نے، بجلی کے بھی اس میں کرنے. بائی دا وے آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود دیٹ، بیکاز یہ اسینشلی یہ آپ کو اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سب کرنا ہے. بڑا سمپل سے اگر آپ کاسٹ سے کم پر بیچیں گے تو آپ کو خسارہ کہیں نہ کہیں اور سے تو پورا کرنا پڑے گا، اینڈ دیٹ کوڈ بی مور انفلیشنری. سو یہ کرنا تو ضروری تھا، لیکن اس چھوٹے عرصے میں اتنا اس کا جو مہنگائی پر بوجھ پڑے گا، تھوڑے عرصے میں بہت بڑی ایڈجسٹمنٹ ہے، بڑی ایڈجسٹمنٹ ہے. لیکن اگر یہ تھوڑے عرصے میں بڑی ایڈجسٹمنٹ نہ کریں تو اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ آلٹرنیٹو یہ ہے کہ آئی ایم ایف ول ہولڈ بیک. آئی ایم ایف ول سے کہ جی آپ نے لوگوں کی آمدن میں بھی اضافہ کرنے کے طریقے بتائیں نا تاکہ وہ زندہ تو رہ سکیں. اگر وہ شام کو روٹی کھا کے بچوں کو ابھی تک تو کوئی ہارورڈ کا گریجویٹ ہمیں ایسا نہیں ملا کہ جو 2 مہینے میں آمدن ایک دم سے بڑھا دیے جائیں. یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ان کی جو وہ ہے سبسڈی آٹے پر، چینی پر اور دوسری اشیاء پر دے کے ان کا تھوڑا سا بوجھ آپ کم کر سکیں. سیلریز بڑھائیں لوگوں کی، انڈسٹریل سیکٹر کو انگیج کریں کہ وہ ان کے جو ورکرز ہیں ان کی سیلریز بڑھائیں. میں تو ندیم ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں جو آپ نے جو بنیادی چیز ہے اکانومی کو امپروو جب تک آپ نہیں کریں گے سسٹینیبل گروتھ نہیں آئے گی اور اسی سے مسائل حل ہوئیں گے. شارٹ ٹرم میں آپ نے آٹا سستا کر بھی دیا تو اس کا کہیں اور بوجھ اٹھائیں گے. بات یہ ہے کہ پاکستان ہیز ٹو کم آؤٹ آف دس وشس سائیکل. اور یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی تھنک اس میں کوئی پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی یا پی وی پی کی 2002 پیچھے نہیں جا رہا 90s میں. 2002 میں کیو لیگ آئی، آئی ایم ایف کے پاس گئی. 2008 میں پی وی پی آئی ایم ایف کے پاس امیڈیٹلی. 2013 میں پی ایم ایل این، 2018 میں پی ٹی آئی، 2022 میں پی ایم ایل این. تو دیر از اے سیریس پرابلم. IMF is supposed to be a one-time prescription during which time you fix your economy. But somehow the other,
وی آر ناٹ ایڈریسنگ, وی آر چیزنگ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز. وہ جو Fundamentals ہم ٹھیک کر رہے ہیں. فنڈامنٹل جب تک نہیں فکس کریں گے یہ ویشس سائیکل چلتا رہے گا.